خدا کی مہیا کرنے والی فکر۔ اگرچہ ہم اپنے روحانی سفر میں مشکل اور دردناک حالات کا سامنا کرتے ہیں تو بھی ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اپنے الہی منصوبے ہماری زندگیوں میں پورے کرے۔ میں مشل ہوں۔ جب بھی میں اس اصول کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں واپس پالوس کے جہاز کے تباہ ہونے والے واقعے پہ جاتی ہوں، اور کلام مقدس میں یہ ایک بہت ہی ڈرامائی کہانی ہے، اور میرے خیال میں یہ حقیقت میں اس اصول کے استحکام کو پیش کرتی ہے جس کو میں نے ابھی بولا۔ لہٰذا مجھے دوبارہ اس اصول کو پڑھنے دیں۔ آپ اس سے جڑے رابطے کو بھی دیکھیں گے۔ اگرچہ ہم اپنے روحانی سفر میں مشکل اور دردناک حالات کا سامنا کرتے ہیں، اور پالوس اس وقت اپنے روحانی سفر پر تھا، تو بھی ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اپنے الہی منصوبے ہماری زندگیوں میں پورے کرے۔ خیر، لوکا اعمال کی کتاب کی ان آخری آیت کو بیان کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور یقیناً یہ لوکا نے ریکارڈ کیا، اور یہاں پر ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں۔ اعمال باب 28 آیت 30۔ اور وہ پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا۔ اب یاد رہے وہ روم پہنچتا ہے اور اس کو رومی سپاہی نے زنجیروں سے باندھا تھا، لیکن اس کو گھر میں بند کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے اسے بہت آزادی حاصل تھی۔ لوگ اس کے پاس آ سکتے تھے، لیکن اس کو ہمیشہ رومی سپاہی نے زنجیروں سے باندھا ہوتا، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہتا اور کامل دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا، اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ اور آپ اطمینان کو دیکھ سکتے ہیں زنجیروں کے باوجود جو وہ محسوس کرتا ہے، اور بے شک ایک خاص آزادی ہونے کے باوجود بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ انجیل کی منادی کرنے کے قابل ہونا، لوگوں کو مسیح پر ایمان لاتے دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ حقیقت میں فلپیوں 1:13 میں وہ کہتا ہے، یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں۔ اس لیے خدا نے ان کی زندگی میں یہ تجربہ لوگوں کو انجیل کا پیغام دینے کے لیے استعمال کیا۔ پالوس جانتا تھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں، خدا نے اسے روم میں گواہ ہونے کے لیے بلایا۔ بے شک اسے الہی مکاشفہ حاصل تھا، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے، آپ دیکھیں وہ رومیوں کے نام خط اس وقت لکھتا ہے جب وہ اپنے دوسرے مشنری سفر پر کرنتھس میں تھا۔ یہ سالوں پہلے کی بات ہے، اور یقیناً بہت سی ایسی چیزیں بھی تھیں جنہیں پالوس نہیں جانتا تھا، اور یہ ہم اس کے خط میں دیکھتے ہیں۔ غور کریں وہ کیا لکھتا ہے۔ لیکن اب میرے لیے ان علاقوں میں کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جس علاقے کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا وہ حقیقت میں کرنتھس کا علاقہ تھا۔ اخیا وہ جگہ ہے جہاں وہ انجیل کی منادی کرتا تھا، اور شاید یہ اس وقت کی بات ہے جب رومیوں کا خط لکھا گیا تھا، اور وہ مزید کہتا ہے، اس لیے جب اسفانیہ کو جاؤں گا تو تمہارے پاس ہوتا ہوا جاؤں گا۔ دوسرے لفظوں میں پالوس اسفانیہ انجیل کی منادی کے لیے جانا چاہتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کبھی وہاں پہنچا کہ نہیں، کیونکہ پالوس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمیں اس کہانی سے ملتا ہے جہاں وہ روم گیا، لیکن وہ اس طرح روم نہیں گیا جیسا وہ جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس بیان میں وہ کیا سوچتا، محسوس کرتا اور چاہتا ہے۔ کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس سفر میں تم سے ملوں گا، اور جب تمہاری صحبت کسی قدر میرا جی بھر جائے گا تو تم مجھے اس طرف روانہ کر دو گے، اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا۔ آپ دیکھیں زندگی کے اس لمحے اس کا ایمان تھا کہ اگر وہ اسفانیہ جا رہا ہے تو وہ روم بھی جائے گا۔ وہ قریب سے گزرے گا کہ وہ رفاقت کرے گا، وہ اس کی مدد کریں گے، اور اس کی روم میں پہنچنے اور انجیل کی منادی کرنے میں مدد کریں گے۔ لیکن خدا کا ایک دوسرا منصوبہ تھا۔ وہ روم گیا لیکن زنجیروں سے بندھا ہوا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب وہ روم میں تھا تو کیا ہوا۔ وہ بڑا گواہ بنا۔ اس نے 4 خط بھی تحریر کیے جو ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہوئے۔ اس نے افسیوں کا خط تحریر کیا جو کہ ایک سرکولر خط تھا، ویسے ایشیا کی تمام کلیسیاؤں کو جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ شاید یہ سب کلیسیائیں پالوس کی افسس میں 3 سال خدمت کے دوران قائم ہوئیں، اور اس لیے وہ یہ سرکولر خط لکھتا ہے۔ افسس میں رہنے والے سب لوگوں کے لیے زبردست نصیحت کے ساتھ لکھتا ہے۔ اگر آپ افسیوں کے خط کا سرسری مطالعہ کریں تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پر یہ خدا کی مرضی کو جاننے کے بارے میں ہے۔ اگر ہمارے پاس یہی ایک کتاب ہوتی
تو بھی یہ بہت قوت بخش ہے ایک خط۔ وہ فلپیوں کو بھی لکھتا ہے، اور ویسے کیا آپ جانتے ہیں کہ جب وہ فلپیوں کا خط لکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ یہ خط اپنے کرائے کے گھر میں تحریر کرتا ہے اور زنجیروں میں بندھا ہے، رومی سپاہی کے قبضہ میں، خدمت، گواہی، خط لکھنا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے، اگر مجھے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا جائے تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اگر میں نہیں آتا تو میں آسمان پر جاؤں گا۔ اور وہ کہتا ہے، چاہے زندگی یا موت ہو، میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ملوں گا۔ اس لیے اس لمحے وہ نہیں جانتا کہ وہ 2 سالوں کے لیے قید سے رہا کیا جائے گا، لیکن وہ یہ زبردست خط تحریر کرتا ہے۔ یہ بہت زبردست خط ہے۔ وہ کلیسیاؤں کے نام بھی خط لکھتا ہے، جو کہ مسیح کی الوہیت کو بیان کرنے کے لیے زبردست خط ہے کہ حقیقت میں مسیح کون ہے۔ یوحنا کی انجیل کے بعد پالوس یسوع مسیح کے خالق ہونے کے بارے میں قابل تعریف لکھتا ہے، اور اس کے وسیلہ سے ہر چیز وجود میں آئی۔ یوحنا جو لکھتا ہے، جب اس نے کہا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور کلام مجسم ہوا۔ اور بے شک پالوس نے اس کو اپنی زندگی میں تجربہ کیا، اور جب اس نے فلیمون کے نام خط تحریر کیا، لہٰذا آپ غور کریں، خدا کے پالوس رسول کے لیے مقاصد تھے کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا جب اس نے رومیوں کے نام خط تحریر کیا۔ اور ہمارے پاس یہاں جو ہے، اس بیان کا میں خلاصہ کرنا چاہوں گی۔ یروشلم پہنچنے پر پالوس کو جس ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، اس کے ساتھ ساتھ کیسریا میں اور روم کے سفر پر اس نے جن چیلنج کا سامنا کیا، اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اس کی خدمت، زندگی اور اس کی منزل خدا کے قبضے میں ہے۔ اس کے خط ہماری زندگیوں کے لیے خدا کے الہی منصوبہ کو بیان کرتے ہیں، اور ہم روم میں جو کچھ بھی ہوا، ان خطوط کے وسیلہ سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں اور تجربات کے لحاظ سے پالوس سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ ہماری بلاہٹ مکمل طور پر مختلف ہے۔ وہ بہت منفرد تھا، تو بھی ہم اپنی زندگیوں میں خدا کے فضل کو مانگ سکتے ہیں، اگرچہ اس کا پس منظر قابل یقین مختلف تھا۔ اگرچہ وہ خدا کی آواز سنتا ہے، اگرچہ وہ یسوع مسیح سے رویا میں شخصی طور پر ملا تھا، حقیقت یہ ہے کہ خدا کی مہیا کرنے والی فکر کے ساتھ اس سے جو بھی وعدے کیے گئے تھے، وہ آج بھی ہماری زندگیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کی دوسری قید، حقیقت یہ ہے اسے رہا کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی اس کو رہا کیا گیا، اس نے کریتے کی طرف اپنا سفر جاری کیا، اور اس نے تیموتھیوس کے نام اپنا خط لکھا۔ یہ خط اس نے تب لکھا جب اس کو رہائی ملی۔ اس نے ایک اور خط لکھا، یعنی تیتس کا، اور پھر وہ قید میں واپس چلا گیا، اور اس نے اپنا آخری خط دوسرا تیموتھیوس لکھا۔ اور جب اس نے یہ خط لکھا، کوٹری سے لکھا، اور اس نے لکھا اور کہا، تمام ہوا۔ اس نے حقیقت میں کہا، یہ بس آغاز ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے۔ اس تاج کو نام دیا گیا ہے راست بازی کا تاج۔ اس کی نجات تھی، لیکن وہ تاج حاصل کرنے جا رہا تھا، اور یہ اجر اس کی راست بازی کا تھا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں عموماً یہ سوال پوچھتی ہوں، اگرچہ ہماری پالوس کی طرح بلاہٹ نہیں ہے، اور بے شک ہماری نہیں ایسے بلاہٹ، کیسے خدا کا مہیا کرنے والا منصوبہ آج ہم سب کی زندگیوں میں اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں رومیوں 8:28 پر ایمان رکھتی ہوں۔ جب پالوس یہ الفاظ تحریر کرتا ہے، اور میں اسے خدا کا مہیا کرنے والا منصوبہ کہتی ہوں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں کہ کیسے سب چیزیں مل کر یہ کرتی ہیں، لیکن میں مانتی ہوں یہ مجھے ایمان سے ماننا ہے، اور بطور پاسبان بہت سی ایسی صورتحال میں وضاحت نہیں کر سکتی کہ کیا ہوا۔ جب لوگ ایذا رسانیوں سے گزرتے ہیں تو میں رومیوں 8:28 کی وضاحت نہیں کر سکتی، لیکن میں ایمان رکھتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر، جس ہفتہ میں اس ویڈیو کو دوبارہ تیار کر رہی تھی، ایک نوجوان پاسبان جو کہ بہت عمر رسیدہ ہے،
لیکن میں اسے اس کی نوجوانی سے جانتی ہوں۔ میں نے اس کی وفاداری کو دیکھا، میں نے اس کی پاسبان زندگی اور خدمت کو دیکھا، اس کی پوری دنیا کے لیے رویا کو دیکھا، اور مجھے ایک ای میل ملی جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی اچانک سے انتقال کر جاتی ہے۔ اس نے خودکشی کی تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا وہ کئی سالوں سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ میں اس بات کو نہ سمجھ سکی۔ وہ ایک ایماندار تھی اور یسوع سے محبت کرتی تھی، اور یہ درد اتنا زیادہ تھا کہ یہ موت کا باعث ہوا۔ اس میں کوئی عذر نہیں۔ میں قائل تھی کہ وہ یسوع کے ساتھ ہے کیونکہ وہ سمجھتا تھا، اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے مرا، لیکن میں وضاحت نہیں کر سکتی کیونکہ میں رومیو 8:28 پر ایمان رکھتی ہوں، اور ایوب نے اس پر ایمان تب رکھا جب یہ تحریر بھی نہ ہوا تھا، جب اس نے کہا دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا۔ لہٰذا اصول یاد رکھیں۔ اگرچہ ہم اپنے روحانی سفر میں مشکل اور دردناک حالات کا سامنا کرتے ہیں، تو بھی ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اپنے الہی منصوبے ہماری زندگیوں میں پورے کرے۔